بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ تعلیم۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے قومی شاعر اور مفکر ہیں، انہوں نے جہاں خودی، عشق و محبت اور جد و جہد مسلسل کے فلسفہ پر روشنی ڈالی ہے، وہاں فلسفہ تعلیم جیسے اہم اور دقیق موضوع کو نظر انداز نہیں کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں جہاں حسن و عشق کے موضوعات، خودی کے موضوعات، جد و جہد مسلسل کے مضامین ملتے ہیں، وہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے فلسفہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ تعلیم کا مسئلہ بظاہر سادہ اور آسان ہے، مگر در حقیقت یہ ہے نہایت پیچیدہ اور مرکب سلسلہ فکر و عمل، اور اس کی پیچیدگی ہی اس کی دلچسپی کا ذریعہ بھی ہے۔ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ تعلیم کے اس وقت بہت سے فلسفے ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے کچھ پرانے ہیں، کچھ نئے۔ کسی کے نزدیک تعلیم میں اصل شے حواس کی ترتیب ہے، کسی کے نزدیک عمل اور تجربہ ہی سب کچھ ہے۔ کچھ فلسفہ تعلیم کو کل کائنات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور بعض انسان کے ماحول کو تعلیم کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کوئی فلسفہ اتنا جامع نہیں جس کو پوری طرح تسلی بخش کہا جا سکے۔ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر ان میں سے ہر ایک رک جاتا ہے، اس سے آگے خلا ہے، اور شاید یہاں سے ہی جستجو کی نئی منزل شروع ہوتی ہو۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا عینی رخ نمایاں ہے، یعنی وہ خدا، کائنات اور انسان تینوں کو حقیقت مطلقہ کے تین روحوں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور مجموعی نظام کائنات میں تینوں کو ایک رتبہ دیتے ہیں۔ ان کے تصور تعلیم میں تینوں یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ تعلیم کا مسئلہ ایک خاص نقطہ نظر سے کاملاً تحصیل کا مسئلہ ہے، اس لیے اس میں متعلم کی طبیعت اور فطرت کا سوال اساسی ہے۔ اس کی قابلیت ترقی کرتی جاتی ہے، مگر یہ بات متنازع فی ہے کہ انسان کی اصلی طبیعت بھی بدل سکتی ہے یا نہیں۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ انسانی طبیعت بھی خارجی فطرت کی طرح بعض قوانین کے تابع ہے، اور فطرت کی طرح اس میں بھی ہر لحظہ تغیر کا عمل جاری رہتا ہے، جو ارتقاء کے قانون کے تحت ان کو ترقی دیتا رہتا ہے۔ مگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ خالی فطرت پسند نہیں، وہ انسان کو بعض صورتوں میں فطرت سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، اور اسے فطرت سے بلندی کا درجہ دیتے ہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے فلسفہ تعلیم میں کہیں بھی ڈیوی وغیرہ کی
سماج پرستی کا شکار نہیں ہوئے۔ ڈیوی کا نظریہ یہ ہے کہ فرد کی تعلیم اس انداز میں ہونی چاہیے کہ اس میں سماج کا نفع ہو۔ اس میں سماج پر فرد کو قربان کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ فرد سماج کی مشین کا ایک پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مادر پدر آزادی کے سخت مخالف ہیں، جس میں دین، مذہب، اخلاق، سماجی قیود، انسانیت سب کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعلیم میں ایسی آزادی کے مخالف ہیں۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں جو خصوصی مسئلہ ہے وہ ہے تعلیم میں سختی یا نرمی کا مسئلہ، کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں تعلیم میں منتخب افراد کی تربیت ہی ہر شے پر مقدم ہے۔ اس لیے ان کے تصور تعلیم میں سخت نگرانی اور روشن انداز ترتیب خاص طور سے ضروری ہے، کیونکہ سخت کوشی اور جاں گدازی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور خودی میں مرکوز ہے۔ سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، اس کا اطلاق ان کے تصور تعلیم و تربیت پر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں مضامین یا علوم صرف دو ہیں، ایک وہ جو انسان کے ماضی سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو انسان کے مستقبل کی تعمیر میں ممد ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کے جذبہ عقل اور تجربے کے لحاظ سے تقسیم نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک علم کی تکمیل میں تینوں عناصر برابر کا حصہ لیتے ہیں۔ اس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں علوم کی تقسیم مادہ و روح کی علیحدگی کی اساس پر بھی نہیں۔ یہ علیحدگی بھی دراصل مغرب کی پریشان خیالی کا نتیجہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکمت و فلسفہ کے باب میں ایک طرف سائنسی فلسفیوں کے ہم خیال ہیں جو فلسفے کے تصورات کو سائنس کے تجربات و انکشافات سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آئیڈیالسٹ فلسفیوں کے ہم رائے ہیں جو علم کے معاملے میں تعقل کو کافی نہیں سمجھتے اور ایک برتر سرچشمہ علم کی ضرورت کو ناگزیر خیال کرتے ہیں۔ یہی نقطہ نظر خالص سائنسی طریقہ کار سے متعلق ہے، کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سائنس کو بھی ناکافی خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ سائنس تجربی سلسلہ عمل سے قدم آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اس کے لیے بھی تعقل اور ایمان دونوں کی ضرورت ہے۔ کائنات کا سارا نظام ایک معین آئین کے تابع ہے اور اس کے کچھ قوانین اور اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کے اسرار کی دریافت کے لیے جب تک کسی محکم یقین کے ساتھ قدم آگے نہ بڑھایا جائے اس وقت تک دل میں یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہیں پہنچ کر آئنسٹائن کو بھی اپنے مذہبی احساس کا اقرار کرنا پڑا تھا کہ میں بھی ایک مذہبی آدمی ہوں۔ یہ عمل قابل غور ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مجتمع سلسلہ علم کا کلی نام دین ہے، اور یہ وہ علم ہے جو خدا، کائنات اور انسان کے مجموعی تشخص پر محیط ہے، اور اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آئنسٹائن کی فزکس نے ایک بار پھر بتا دیا تھا کہ سائنس اور مذہب کے درمیان فاصلے اتنے نہیں جتنے کسی زمانے میں سمجھے جاتے تھے۔ اقبال کا بھی یہی تصور ہے، اور اس نے اس حقیقت پر جتنا زور دیا ہے
اس کا مقصد یہی ہے کہ دین، عقل اور تجربے کو متحد کرنے سے ہی انسان صحیح حقیقتوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصورات میں ادب و فن بھی ایک عملی افادی چیز ہے۔ اس لحاظ سے اس کی حیثیت سائنسی علوم کے قریب ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فن کا معیار حسن نہیں بلکہ حیات ہے۔ اگر حسن ہے بھی تو کچھ اس طرح اس میں قاہری کو بالادستی حاصل ہے جو حیات کا ایک جارحانہ روپ ہے۔ یہ کچھ ایسا حسن ہے جو جلال و جمال کا پیکر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعر مشرق کا خطاب ان کی خوبصورت شاعری کی بنا پر دیا گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں موسیقی اور مصوری پائی جاتی ہے۔ موسیقی اور مصوری کے مابین اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیح موسیقی پہلے ہے، کیونکہ مصوری کے مقابلے میں موسیقی میں حرکت کا عنصر پایا جاتا ہے اور حرکت حیات کی علامت ہے۔ دم زندگی، رم زندگی، سم زندگی، غم زندگی، دم رم نہ کر، سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت علم دین کو ہے، کیونکہ اس میں مذہب، خدا شناسی کے سب ذرائع، تفکر و تعقل اور مشاہدہ و تجزیہ کے سب فنون شامل ہیں، اور جس میں فلسفہ اور سائنس دونوں شریک ہیں۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم و نثر میں ہندوستان میں رائج نظام تعلیم اور مسلمانوں کے گزشتہ نظام تعلیم دونوں پر تنقید کی ہے، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں مروجہ انگریزی طرز کے نظام تعلیم کا بڑا عیب یہ عملی تجربہ سے محروم ہے۔ یورپ نے اپنی صدیاں اس چیز کی جستجو میں صرف کیں کہ علم کی بنیاد عمل اور یقین ہے، حالانکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے فکر کی اولین منزل میں ہی حل ہو چکا ہے۔ قرآن پاک نے علیم، حکیم، علم اور حکمت کی اصطلاحات کی وضاحت کی ہے۔ ہمارے ملک میں خواندگی کے ماں سوا تعلیمی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خداوندان مکتب سے یہی شکایت ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد تسخیر حیات کی استعداد کو تقویت دینا ہے، اور حیات چونکہ کل ہے جس کے متعلق اجزاء کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کا تصور امتزاجی ہونا چاہیے۔ اس طرح اس میں خدا، کائنات اور انسان کو ایک کلی نظام کی حیثیت سے دیکھنا ضروری ہے۔ پھر چونکہ تعلیم کا موضوع نفس انسانی ہے، اس لیے انسانی قوت کو تن اور من کے اندر سے نہیں سوچا جانا چاہیے، کیونکہ تن اور من کوئی الگ حقیقتیں نہیں بلکہ یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف رشتے اور سلسلے ہیں۔ اس لیے تعلیم ایسی ہو جو تن اور من دونوں پر نظر رکھے۔ اس طرح مادہ اور روح کی تفریق بھی اقبال کے نزدیک غلط ہے، کیونکہ ان کے نزدیک روح مادے ہی کی ایک نورانی حقیقت ہے، اور مادے کے بغیر روح کا تصور یا تعقل ممکن ہی نہیں۔ اس لیے محض مادی یا محض روحانی اساسی تعلیم ناقص اور غلط ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کی غایت نفس انسانی کو کے لیے پیدا کرنا ہے، جو صالح
سے صالح تر معاشرہ کی تخلیق کر سکیں۔ اس کے لیے تقویت خودی کی بنیادی ضرورت ہے، مگر یہ خودی وہ ہے جو انفرادیت کی یکتائی سے لے کر ساری خدائی کی آفاقیت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ مقامیت اور خصوصیت کو آفاقیت اور عمومیت سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اتفاق سے اس وقت ہماری ملت ایک تجربے کی حالت میں ہے اور دیگر تجربات کے بعد وہ تعلیم میں بھی تجربے کی آرزو رکھتی ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ وہ نئے تعلیمی نظام کی تشکیل میں ان تصورات سے استفادہ کرے جس نے مغربی طریقہ کار سے ہمیں آگاہ کیا، اور دین، زندگی اور تعلیم کے ان رشتوں کی وضاحت کی جو یورپ کی یک طرفہ ذوق کی بدولت الجھ سے گئے تھے۔ اور گو کہ ہم خود بھی ان تجربوں کے عملی منزل کے قریب نہیں پہنچے، مگر ہمارے لیے ان تجربوں سے گزرنا مشکل تو نہیں، کیونکہ ہمارا مزاج اور ہمارے دین کا مزاج اصلاً متزاجی اور عملی ہے۔ اسی بنا پر ملت کو اپنے نئے تعلیمی تجربات کی بنیاد کسی ایسی اساس پر رکھنی چاہیے جو اس کے اصلی مزاج کے مطابق ہو، اور خوش قسمتی سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار نے اس اساس کی ضروریات و اصولیات کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔